آپ کو میں بتاتی ہوں فیصلہ کیا ہے. بھارت کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اب تبت میں 30 پلیسز کے نام ری نیم کیے جائیں. اب یہ جو جیوگرافیکل اس کی پوزیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ کہاں پر یہ موجود ہیں، ان میں ریورز بھی ہیں، ان میں ماؤنٹینز بھی ہیں، اس میں ریزیڈینشل ایریاز بھی آتے ہیں. بجٹ سے قبل شہریوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا. نیپرا نے ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی 3 روپے 33 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. کراچی میں دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ، قیمت 220 روپے ہو گئی. کی جو سافٹ پاور ڈپلومیسی ہے دیٹ از گوئنگ گلوبل. یہ جو اٹالین پرائم منسٹر ہے جارجیا میلونی، یہ ریسیو کر رہی ہیں ای یو لیڈر کو. بے شمار ایسی پلیسز کے جہاں پر جو ہے وہاں پر اب 30 نیمز بھارت کی طرف سے ری نیم کیے جا رہے ہیں تبت میں. یہ جو ری نیم کیا جا رہا ہے اس کا پرسپیکٹو اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں. یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ری نیم کیا جائے گا، آپ دیکھیں گے جب یہ نام اور ساری اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی جو کہ بھارت کی آرمی کی طرف سے اس کو ناموں کو ریلیز کیا جائے گا اور باقاعدہ میپنگ کی صورت میں میپ بنائے جائیں گے، یعنی میپ دکھایا جائے گا جس کے اندر کہاں کہاں پر کس کی جگہ پر کون کون سی جگہ ہے جس کو ری نیم کیا گیا، اس کا نام کیا رکھا گیا، اور جو نام رکھے جا رہے ہیں ان کو جیسا میں نے کہا کہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ان کو سلیکٹ کیا گیا کہ کیونکہ بھارت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور وہاں کی سویلائزیشن ایک ایشینٹ سویلائزیشن ہے، تو اس حصے کا تعلق کہاں سے جڑتا ہے اس ہسٹری سے، اس تاریخ سے، اس طریقے سے نام رکھے گئے ہیں. یہ جب آپ آئیں گے آپ کے سامنے تو آپ کا سارا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. تو یہ ایک بڑی موو ہے. اچھا، اب جو میں نے یہ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ایک جواب دیا گیا ہے چائنا کی طرف سے. کیا کہا گیا یہ تو دیکھیں بڑے دھیرج سے، ایسا نہیں ہوا کہ بہت جوش و جذبے میں آ کے چائنا کو برا بھلا کہا گیا اور کہا گیا ایسی کی تیسی تمہاری، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم دیکھتے ہیں تم اس طرح کیسے کرتے ہو وغیرہ. نو، بڑے دھیرج رکھا گیا، بڑے آرام سے سکون سے الیکشن ہو گئے اور اقتدار مل گیا، حکومت بن گئی. حکومت میں آتے ہی مودی سرکار کی جو فورن پالیسی ہے اس کا فرسٹ ایک بگ سٹیپ، بگ موو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک مکہ رسید کر دیا گیا چائنا کو کہ بھائی این جے تو پھر این جی صحیح، جس طرح ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. تو جو چائنا کے ڈسپیوٹس ہیں جیسے کہ تائیوان، کچھ اور کنٹریز، تائیوان کے ساتھ اگر ہے تو تائیوان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن انڈیا کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ چائنا شاید یہ بھول جاتا ہے، یہ چائنا کو علم تو ہو گئی کہ انڈیا اپنے لیے خود کافی ہے کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اس کی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے اکنامکلی کہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں یہ کرنے لگا ہوں تو امریکہ تو میرا ساتھ دو گے نا. تائیوان کی طرح تائیوان تو نہیں ہے نا انڈیا. بھارت اپنی جگہ پر ایک دی بگیسٹ پاپولیشن اور سب سے بڑی جمہوریت، وہ کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ میں چائنا کے لیے کرنے لگا ہوں میرا ساتھ دے، اس کو کسی کے نہیں، وہ خود اپنے اوپر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب حکومت آنے کے بعد ہمیں یہ ان کی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے 1 انچ پر بھی اگر تم آنکھ رکھو گے تو ہم اس کا ایگزیکٹلی اسی طرح جواب دیں گے جیسے تم نے کہا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بیلنس ہے، یہ جو پالیسی ہے، یہ جو موو ہے یہ بیلنس ہے. کس طریقے سے؟ جیسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے مسلز دکھانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، یا جو حکومت ہے اس نے یہ اپنے مسلز دکھایا ہے کہ بھئی یہ حکومت جو اس کو تم کمزور مت سمجھنا، حکومت اس کسی بھی پوائنٹ پر اکٹھی ہے، وہاں پر اس میں تفریق نہیں آئے گی اگر ہم ایسا کوئی موو کریں گے، کسی کو جواب دینے کی کوشش کریں گے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اگر چائنا نے 30 پلیسز کے نام رکھے ہوں تو انڈیا نے کہا ہم 40 پلیسز کے رکھ دیتے.
جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے وہ جوش و جذبے میں آ کے کوئی اس طرح کی صرف خالی کھلی باتیں کر دینا اور وہ کر دینا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کے جذباتی نعرے پولیٹیشنز کی طرف سے لگتے رہتے ہیں اور وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے بڑے ہی سلیقے کے ساتھ اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی پہلی فورن پالیسی دکھا دی ہے کہ وہ کیا ہوگی. تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ جو اپنی پالیسیز بنا رہی ہے اس میں وہ کسی کی ایسی آئیں بائیں شائیں نہیں سنیں گے، اور وہ اسی طریقے سے ایک سٹرونگ پالیسیز نظر آ رہی ہیں ہمیں، اور سٹرونگ حکومت بھی رہے گی مودی سرکار کی. تو جیسا میں نے کہا کہ ان کی طرف سے ایک موقع ہی پڑ گیا، اور اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ چائنا کی طرف سے ڈیمارش کیا جائے گا، بلایا جائے گا ایمبیسیڈر وغیرہ وغیرہ. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا ہو سکتا ہے وہ یہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ وہ خود پہلے یہ کر چکے ہیں. اور ان کو نمستے جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. دیٹ ٹیلز ون تھنگ کہ انڈیا کی جو سافٹ پاور ہے دیٹ از گوئنگ گلوبل. آپ کو پتہ ہے اس وقت اٹلی کے اندر ایک G7 کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے جس میں امپورٹنٹ ڈیسیژنز لیے جائیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو یہ ایک میری انڈرسٹینڈنگ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا از بینگ پچڈ فارملی ایز اے گلوبل لیڈر. آپ نے دیکھا کہ یونٹی اینڈ گلوبل ساؤتھ دونوں بڑے ایشوز ہیں اس کانفرنس کے. اور یہ یاد رکھیں when it comes global south there is no other country than India that attracts the west. ویسٹ کو صرف ایک ہی ملک اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ the country which has the capacity, capability, resources, intention, will وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انڈیا ہے اور کوئی نہیں ہے. پاکستان ظاہری بات ہے ایک اور ڈومین میں چلا گیا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو چائنا اپنے کام کی وجہ سے پوری دنیا میں ریلیونٹ ہے، لیکن نہ تو وہ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ کلیم کرتا ہے نہ وہ ڈسکس کرتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل انڈیا نے G20 کے اندر افریقن یونین کو ایز اے رکن کے طور پہ لے کے آئے، تو دیٹ واز اے کیس ان پوائنٹ. وہ امریکنز اور سارے ویسٹرن ملک اسی لیے مانے تھے کہ بھائی اس کو دے دو سارا کچھ، بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز کہ اب ہم گلوبل ساؤتھ میں جا کے سرے سے پیسہ لگائیں. اور جو ہم نے باقی ایشیا میں اپنے تعلقات بنائے ہیں گلوبل ساؤتھ میں جا کے یو نیڈ ٹریلینز آف ڈالرز فار دیٹ پرپز. سو جو انڈیا کی سافٹ پاور ہے، جو انڈیا کے گڈ کانٹیکٹس ہیں، گڈ آفیسز ہیں، ان کو استعمال کریں. بہرحال یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کی سافٹ پاور ٹول ہے، یہ اگر آپ جن لوگوں کو نہیں پتا لیٹ می ٹیل یو کہ یہ جو ٹرم سافٹ پاور ہے، یہ میرے بڑے فیوریٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جوزف نائے، انہوں نے یہ ٹرم کوائن کی تھی. اور اس کا مطلب سمپل سا ہوتا ہے کہ آپ ایک کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کا بیہیویئر چینج کر سکتے ہو. سو اگر آپ کو یاد ہو کووڈ کے زمانے کے اندر انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے پوری دنیا کو یہ کہنا شروع کر دیا بھائی دیکھو ہم تو یہ نمستے کرتے ہیں تو ہینڈ شیک کرنا نہیں چاہیے، بیکاز خطرہ ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں مطلب بیماری کی شفٹ نہ ہو جائے. سو اس لیے آپ یہ نمستے کریں. سو اٹالین پرائم منسٹر جارجیا میلونی سیمز ویری کلوز ٹو دی پرائم منسٹر. انڈیا بھی آئی ہیں، انڈیا میں ان کا بڑا چرچا ہوا. اور دیکھیں کوئی ملک انڈیا کو اس لیے عزت نہیں کرے گا کہ انڈیا جناب اس کی آبادی بڑی ہے یا ملک بڑا ہے. لوگوں کو اپنے کاروبار سے غرض ہے یار. کوئی بھی صدر وزیر اعظم، کوئی انسان کسی کو بغیر مقصد کے نہیں ملتا. تو کیوں ایک ملک کی وزیر اعظم جو ہے وہ اس ڈپلومیسی کا استعمال کر رہی ہے؟ آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے انڈیا ان سے کیا کنسیشنز لے رہا ہو اٹلی سے. اٹلی از اے کنٹری which is important in India, Middle East, Europe.